اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں فرزان رضوی کا سلام و عرض ادب۔ آج ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے ایک نئے درس کے ساتھ۔ قبل اس کے کہ ہم درس کو شروع کریں، ہمارا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ ہم اپنے ہر درس اور اپنی ہر اذا کا اہتمام تلاوت قرآن مجید سے کرتے ہیں، تو لہٰذا سورہ ضحیٰ کی تلاوت سے آج ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں، تاکہ جو لوگ ابھی ہم سے جڑے نہیں ہیں وہ تلاوت کے درمیان تک ہم سے متصل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ تمام سامعین اور تمام ناظرین کی خدمت میں آج کی اس بابرکت تاریخ اور ماہ مبارک کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم تمام لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم سب اس ماہ مبارک میں اپنے پروردگار کے سامنے ہیں اور اس کی نگاہوں کے پیکر بنے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے بندے کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بندے اس کی اطاعت کر رہے ہیں یا اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اس کے بندے اس کی پیروی کر رہے ہیں یا شیطان کی پیروی کر رہے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے پروردگار کی زیادہ سے زیادہ عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے۔ پروردگار عالم اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں پر رحم و کرم کرنے کا۔ پروردگار عالم نے قرآن کو نازل کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، ان کے سینے پر نازل کیا، اور کیا کہا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن سلام ہو اس پیغمبر کے قلب کر، اس قلب پیغمبر پر سلام ہو
کہ جس نے قرآن جیسی گرا بہا چیز کو، گرا بہا کلام خدا کو اپنے سینے پر قبول کیا۔ کل کا درس 2 دن تک وحی کا درس چلا ہے، اور کل کا درس جو وحی کا تھا وہ تمام ہوا، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں اپنا ایک نیا درس نزول قرآن کے حوالے سے۔ وحی کا تذکرہ کل تک کی گفتگو میں تمام ہوا، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں نزول قرآن کے متعلق کہ یہ نزول قرآن کس طرح سے ہوا، تدریجن ہوا ہے یا آیت آیت یا سورے سورے کی شکل میں، کس طرح سے ہوا ہے آخر، اور کتنا فاصلہ اور کتنا عرصہ اس میں طول کھینچا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید میں ان آیات اور سوروں کا مجموعہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد مختلف حالات میں نازل ہوئے، یعنی اب اس بات کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو یہ سورے نازل ہوئے ہیں، جو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، وہ ہجرت کے پہلے سے لے کر اور ہجرت کے بعد تک۔ قرآن مجید آہستہ آہستہ آیت آیت ایک ایک کر کے سورے کی شکل میں یہ نازل ہوا ہے، جیسا کہ جو اہل تفاسیر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ قرآن مجید ایک ایک سورے کی شکل میں نازل ہوا اور ایک ایک آیت کی بھی شکل میں نازل ہوا، بس سب کے راستے الگ الگ رہے کہ کس موقع پر آیتیں نازل ہوئیں پے در پہ، اور کس موقع پر سورے کی شکل میں یہ قرآن نازل ہوا۔ پہلے آیتوں کی شکل میں نازل ہوا، یا پہلے سوروں کی شکل میں نازل ہوا، یا پہلے آیت آیت نازل ہوتی رہی اور پھر بعد میں یہ سوروں کی شکل میں یہ آیتیں یکجا ہوئیں اور نازل ہوئیں قلب پیغمبر پر سلام اللہ علیہ۔ سلام اللہ علیہ پیغمبر کے زمانے میں درپیش آنے والے سوالات اور وہاں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسا ماحول ہوتا تھا، جس طرح کی کنڈیشن رہتی تھی، اسی اعتبار سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ اپنے پیغام کو نازل کرتا تھا۔ ہم نے جیسا کہ بتایا کہ وحی کی 3 کنڈیشنیں رہیں، یا تو وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بلا واسطہ ڈائریکٹلی نازل ہوئی کہ صرف رسول سنتے تھے اور کوئی نہیں سنتا تھا، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پردے کے پیچھے سے کوئی بول رہا ہو۔ اور دوسرا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی جو ہے وہ جبرائیل کے ذریعے سے اور آواز کے پیدا کرنے کے ذریعے سے نازل ہوئی۔ اس طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت قرآنی کا نزول جاری و ساری رہا۔ تو ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں کہ نزول قرآن، اب جب قرآن نازل ہوا تو وہ کیسے نازل ہوا اور کس طرح سے نازل ہوا اور اس کی کیا کنڈیشن رہی ہے۔ تو پیغمبر کے زمانے میں جیسے حالات رہتے تھے، جس طرح کے بھی حالات رہتے تھے پیغمبر کے زمانے میں، اس حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کفار و مشرکین کے درمیان اگر جنگ کا مسئلہ ہوا، یا کفار و مشرکین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت دینے لگے کہ رسول کا دخل بھی نہیں رہتا تھا کسی بھی معاملے میں، تو وہ بیجا رسول کو اذیت پہنچاتے تھے، اور رسول بہت آسانی سے بہت نرم لہجے میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اور پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا تو پروردگار عالم آیت نازل کرتا تھا، وہی بھیجتا تھا کہ اے رسول ان کافروں سے جنگ کرو اگر یہ تم پر رحم نہیں کرتے، اور اگر تم ان پر رحم کر رہے ہو تو انہیں بھی چاہیے کہ تم پر رحم کریں، لیکن یہ کہ یہ کافر ہیں اور یہ پریشان نہ ہو، اگر یہ ایمان نہ لائیں تو انہیں اپنے انجام تک پہنچنا ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہتان باندھتے ہیں یہ کفار اور بہت اذیت کرتے ہیں، تو حکم ہوا، اور اسلام کے خلاف بولتے ہیں، حکم ہوا کہ انہیں لے آؤ، اور جب 3 لوگ
بہت زیادہ جنہوں نے اذیت پہنچائی تھی اور بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا دین اسلام کو، تو ان کو جب بلایا گیا، وہ جب لے کر آئے تو ان میں سے ایک کو قتل کر دیا گیا، لیکن ایک تھا کہ جس کا اخلاق بہت اچھا تھا. میں بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی تفصیل اگر کسی کو جاننا ہوگی تو اس کو ہم پھر سے واٹس ایپ پہ آپ کے ارسال کر دیں گے، بھیج دیں گے. تو ایک کو قتل کر دیا گیا اور ایک کو وہاں پر چھوڑ دیا گیا. کیوں چھوڑ دیا گیا؟ اس کے اخلاق کی وجہ سے. ہم شارٹ میں بتا رہے ہیں، اس کے اخلاق کی وجہ سے، کیونکہ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، وہ سخی تھا، وہ لوگوں کی مدد بہت کرتا تھا، تو اس کو چھوڑ دیا گیا. جبکہ ایک طرف وہ دشمن اسلام تھا، لیکن کیا ہے کہ ایک طرف اس کے اخلاق کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا. تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہمارا مذہب اخلاق کا پیکر ہے. ہمارا مذہب اخلاق کی دعوت دیتا ہے. اگر کسی کا اخلاق اچھا ہو تو کافر ہی کیوں نہ ہو، اسے دنیا میں بخش دیا جاتا ہے. بقیہ پروردگار عالم روز محشر کس طرح سے اپنے بندوں کے ساتھ پیش آئے گا، وہ عدل کے ساتھ ساتھ فضل سے بھی کام لے گا. یہ اس کا کام ہے، یہ فیصلہ وہ کرے گا، ہم کرنے کے حقدار نہیں ہیں. خیر، تو قرآن مجید پیغمبر کے زمانے میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ جیسے حالات ہوتے تھے، انہی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پروردگار عالم اپنے اس رسول پر آیتیں نازل کرتا تھا، وہی بھیجتا تھا. کفار اور مشرکین اور یہ تمام لوگ بہت پریشان کرتے تھے رسول خدا کو. آج کے اگر خطیبوں کو، آج کے علماء کو اگر ذرا بھی اذیت ہوتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بہت اذیت ہو رہی. نہیں، واقعاً کم سے کم ہمارے اوپر لوگ کمنٹ کر رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے کمنٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتھر تھوڑی مار رہے ہیں، ہمیں تلوار سے زخم تھوڑی لگا رہے ہیں. لیکن رسول نے کون کون سے لمحات، کتنی سختی کے، یعنی رحمت للعالمین نبی کو اتنی سختیاں اٹھانی پڑی. تو اگر آج کے علماء، ہم لوگوں کا شمار بھی نہیں ہوتا، لیکن جو آج کے واقعی حقیقی علماء ہیں، اگر ان پر ظلم و ستم بھی اگر کہیں پر ہو رہا ہے واقعاً، تو انہیں اس بات کو محسوس کرنا چاہیے کہ جب رسول پر تبلیغ دین کے لیے ظلم و ستم کا انہیں سامنا کرنا پڑا اور لوگ ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے رہے، تو ہم کیا چیز ہیں. دوسری آسمانی کتابیں اور قرآن میں بہت فرق ہے. دوسری آسمانی کتابیں جو ہے وہ ایک بار میں نازل ہوئیں. الواح موسیٰ علیہ السلام، یعنی جتنے بھی لوح، یعنی تختی کی شکل میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں جو نازل ہوا، وہ ایک وقت میں، ایک بار میں. مصحف جناب ابراہیم علیہ السلام یہ ایک بار میں نازل ہوا. تو یعنی تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ خود قرآن اور دوسرے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو حضرات بھی، یعنی اس زمانے میں پیغمبر سلام اللہ علیہ اور تمام انبیاء پر بھیجی ہوئی کتابوں میں بس یہی فرق ہے کہ اور بقیہ انبیاء پر جو مصحف نازل کیے گئے، جو صحف نازل کیے گئے، صحیفے نازل کیے گئے، صحیفے بھیجے گئے، ہر طرح سے ہم اس لیے بول دیتے تاکہ جن کو تھوڑی سی کنفیوزنگ ہو وہ سمجھ میں آ جائے. یعنی جو کتاب المختصر، جو اللہ کے قانون جو ہر نبی پر نازل کیے گئے، وہ ایسے ہی نہیں، بلکہ یعنی درجہ بدرجہ نہیں، ایک ایک آیت اور ایک ایک چیزوں کو نازل نہیں کیا گیا، بلکہ پروردگار عالم نے جناب موسیٰ علیہ السلام پر، جناب ابراہیم اور اسی طرح سے دیگر انبیاء پر جو بھی صحیفے نازل کیے وہ ایک ہی بار میں نازل کیے. لیکن قرآن کے متعلق ملتا ہے کہ یہ ایک بار میں نازل نہیں ہوا، آیتوں کی شکل میں نازل ہوا اور پھر بعد میں سوروں کی شکل میں نازل ہوا. کیا ہے، کفار و مشرکین جو ہے وہ الزام لگاتے تھے، یہ کفار و مشرکین، اور انہیں اذیت دیتے تھے، پریشان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیوں جو ہے وہ کیا ہے. پھر سے قرآن کی آیت سن لیجئے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا يُنَزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کہ اے رسول یہ ایک بار میں کیوں نازل نہیں ہوا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 32. تو اسی سورہ فرقان کی اسی آیت میں، سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی اسی وجہ سے ہے تاکہ آپ کے دل کو سکون ہو
اطمینان کر سکیں، آپ کے دل کو سکون و اطمینان عطا کر سکیں۔ یہ بھی سورہ فرقان کی آیت نمبر 32 میں آپ کو ملے گا۔ کذالک یثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ کیا ہے؟ وکذالک لیثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ ایسا ہی اسی وجہ سے ہے تاکہ ہم آپ کے دل کو سکون و اطمینان عطا کر سکیں۔ یہ کس نے کہا؟ پروردگار عالم نے۔ اس کا جواب دیا کفار و مشرکین کو، اور کیا کہا کہ اور ہم نے قرآن کو جز جز میں نازل کیا۔ یہ سورہ اسرا کی آیت نمبر 106 میں پروردگار عالم نے یہ کہہ کے بتا دیا کہ ہم نے قرآن کو جز جز میں نازل کیا ہے، ایک بار میں نازل نہیں کیا بلکہ جز جز میں نازل کیا۔ اس کے بعد پھر اسے نزول تدریجی کہتے ہیں، یعنی درجہ بدرجہ نازل ہوا، ایک بار میں نازل نہیں ہوا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نزول تدریجی، کہ جو قرآن آیتوں کی شکل میں اور ٹکڑوں ٹکڑوں کی شکل میں اس طرح سے سوروں کی شکل میں نازل ہوا، اسے نزول تدریجی کہتے ہیں۔ یہ لکھ لیجئے گا۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اور لوگوں کو یہ احساس رہے کہ اللہ کی مخصوص عنایت ہر وقت ان کے شامل حال ہے۔ یعنی دیکھیں کہ اللہ اپنے ان بندوں کو کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے اور اس کے خود یعنی دین پر عمل کرنے والے اور دین پر ایمان لانے والے، تو ایسے بندوں پر اللہ رحم کرتا ہے۔ جو بھی ایماندار ہیں، جو بھی اہل ایمان ہیں، جو بھی مسلمان ہیں، تو اللہ نے قرآن کو جز جز میں، یعنی جز وہ والا نہیں جس کو ہم پارے کی شکل میں، ہم نے یہ پارے کی شکل میں ہم نے نہیں بنایا ہے، بلکہ آپ خود تفاسیر کا مطالعہ کریں کہ یہ جز جز میں قرآن کو کس نے کیا۔ خیر وہ ساری بحثیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اللہ نے آیت آیت کی شکل میں اس لیے وہی نازل کیا اور قرآن کو نازل کیا تاکہ جیسا موقع محل ہو اسی کے اعتبار سے پروردگار عالم اپنے بندوں کو ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور اپنے رسول کی تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اور ان کی نگرانی کو یعنی ان کی بے چینی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے لمحہ لمحہ ہر موقع کے لحاظ سے قرآن کی آیتوں کو نازل کیا تاکہ ان کا نبی پریشان نہ ہو، ان کا نبی اذیت میں نہ ہو، اسے ایسا محسوس نہ ہو، یعنی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ہمارا پروردگار ہمیں بھول چکا ہے، یا اس کے بندوں کو ایسا محسوس ہو کہ ہمارا پروردگار ہمیں بھول چکا ہے۔ ہر موقع پر اللہ نے جیسا موقع محل ہوتا تھا اس موقع محل کے اعتبار سے اس موقع کا خیال کرتے ہوئے پروردگار نے جیسی آیت مناسب تھی اس وقت نازل کی تاکہ بندوں کو بھی اس بات کا احساس رہے کہ پروردگار کا ہم سے براہ راست رابطہ ہے، اور نبی کو بھی اس بات کا سکون اور اطمینان حاصل ہو۔ یہ ہو گیا نزول قرآن کے متعلق ایک مختصر سا خلاصہ۔ اب نزول کا آغاز کیسے ہوا ہے، ہم آج اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں اپنے دوسرے پہلو پر۔ قرآن مجید میں واضح ہے کہ قرآن رمضان میں، ماہ رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن کی متعدد آیتوں میں اور ائمہ علیہ السلام کی احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ یاد رہے، بہت سے لوگوں کو ابھی بھی ہو سکتا ہے کنفیوزنگ ہو کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا، تو یاد رکھے کہ قرآن ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوا۔ اور یہ کیسے نازل ہوا؟ ارشاد ہوتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ اور پھر سورہ قدر میں بھی جس کی ہم نے کل تلاوت کی تھی اس میں خود ارشاد ہوتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا، انا انزلناہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں، یعنی شب قدر کی بھی گویا بہت اہمیت ہے۔ ایک تو ماہ رمضان کی بے انتہا اہمیت ہے، ہم نے جیسا کہ روز اول بتایا تھا کہ یہ ماہ مبارک، ماہ رمضان المبارک، یہ استغفار کا مہینہ ہے اور یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ دعاؤں کے
مستجاب ہونے کا مہینہ ہے۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی ماہ مبارک میں اگر کسی کی توبہ قبول نہ ہو سکی ہو تو اسے چاہیے کہ اگلے ماہ مبارک تک زندہ رہنے کی دعا مانگے۔ اب لوگوں کو اب یہ سوال ہو سکتا ہے کلاس کے بعد یہ ہم سے سوال ہو کہ آخر یہ محسوس کیسے ہو؟ ہم تو پورے ماہ مبارک رمضان میں دعا مانگتے رہے اور گناہوں کا استغفار کرتے رہے اور توبہ طلب کرتے رہے، تو پروردگار کی بارگاہ میں کیسے معلوم ہو کہ پروردگار نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا؟ تو دیکھیے امام کی احادیث سے ہم مختصر خلاصے کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ سے صبح اور ظہرین کی نماز کے درمیان اور ظہرین سے لے کر مغربین کی نماز اور مغربین سے لے کر صبح کی نماز کے درمیان اگر کوئی آپ سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو تو آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کی نمازیں بھی قبول ہیں اور آپ کے جو گناہوں کی آپ نے توبہ کی ہے وہ توبہ بھی قبول ہے۔ توبہ کا مطلب ہم نے روزے اول بتایا تھا کہ دوبارہ غلطی نہ کرنے کا ہے، کہ پروردگار یہ جو ہم سے جو غلطی ہو گئی تھی ہم آئندہ غلطی نہیں انجام دیں گے، اور پروردگار اب ہم تیرے نیک بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم نے یہ وعدہ ماہ مبارک رمضان میں کیا ہے اور اس کے بعد واقعاً ہم خدا کی راہ پر، اور بہت ہی معذرت کے ساتھ، مثلا اگر کسی کے داڑھی نہیں ہے سے مراد یعنی داڑھی نہیں رکھتا، داڑھی جس کے نہیں آئی ہے اس کا مسئلہ ہی الگ ہے، بہرحال اس کے لیے معافی ہے، لیکن جو داڑھی نہیں رکھتا ہے یہ کیا داڑھی صرف علماء کے لیے ہے یا صرف مثلا مولانا لوگوں کے لیے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، خود داڑھی کے لیے متعدد روایات ہیں۔ جیسا کہ ہم نے روزے اول کہا تھا کہ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان یا شیعہ کہتے ہیں، ایک چھوٹی سی مثال نہیں معلوم ہم نے دی تھی یا نہیں دی تھی، اپنی بات کو روک کر اب ہم اگلی بات کی طرف چلیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیں تاکہ آپ تھکنے نہ پائیں۔ کیا ہے کہ جب ہم ہمارے جیسا انسان یا آپ کے بچوں میں سے یا آپ خود اپنے بچوں کے لیے اگر کسی اسکول کا کسی کالج کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ مثلا 4 کالجز آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، تو کیا جب تک آپ اس میں ایڈمیشن نہیں لیتے ہیں تو اس ایڈمیشن سے پہلے بھی اس کے قانون آپ پر لاگو ہوتے ہیں؟ تو لوگ کہیں گے نہیں۔ یہاں پر جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ اسکول میں ایڈمیشن لینے سے پہلے کیا اسکول کے قانون آپ پر لاگو ہوں گے؟ کتنے لوگ ایگری ہیں اس سے؟ کیا اسکول میں ایڈمیشن سے پہلے اس اسکول کے یعنی جس اسکول میں ہم نے ایڈمیشن نہیں لیا ہے اس اسکول میں ایڈمیشن لینے سے پہلے کیا اس اسکول کے قانون ہم پر لاگو ہوں گے؟ اکثریت کا جواب یہی ہوگا کہ قانون لاگو نہیں ہوں گے۔ جب تک کہ ہم اس اسکول میں ایڈمیشن نہیں لیں گے اس وقت تک اس اسکول کا قانون ہم پر لاگو نہیں ہوگا، لیکن جس دن بھی ہم نے جس اسکول یا کالج کا انتخاب کر لیا، چن لیا، بہت بہت شکریہ آپ کا، تو جس دن بھی ہم نے اس اسکول کو چن لیا، کسی بھی مثلا کیمبرج ہے یا اس طرح سے کوئی بھی کالج ہے، انٹر کالج ہے، اس طرح سے کسی بھی کالج کا آپ نے انتخاب کر لیا، تو انتخاب کرنے کے بعد اب جب آپ اس اسکول میں یا کالج میں داخل ہو گئے تو آپ کو دیکھنا ہوگا اس کا مینیجر کون ہے۔ تو جو مینیجر ہوگا اس کے جو قوانین ہوں گے اس پر عمل کرنا، پرنسپل کون ہے اس کے پرنسپل کے جو قوانین ہیں اس پر عمل کرنا، دیکھنا ہوگا ٹیچرز کتنے ہیں، تو اب مثلا 12 ٹیچرز ہیں ہر اسکول میں، کیونکہ مثلا 12 کلاسز ہوتی ہیں تو اکثر اس طرح سے ہوتا ہے 8 10 12 اس طرح سے اسکول اور کالجز میں ٹیچرز ہوتے ہیں، تو خیر چلے مان لیتے ہیں کہ جو ٹیچرز ہیں تو جب وہ کلاس میں ہمیں پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو ان کی بھی بات ہمیں ماننی پڑے گی۔ تو جب ایک معمولی سا اسکول، معمولی سا کالج جو چند مدت کے لیے جہاں ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، چند سالوں کے لیے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جب ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں تو وہاں کے مینیجر کی بھی بات مانتے ہیں، وہاں کے پرنسپل کی بھی بات مانتے ہیں، وہاں کے اسکول ٹیچرز کی بھی بات مانتے ہیں، کالج ٹیچرز کی بھی بات مانتے ہیں۔ تو جو اسلام ہمارا ایک ایسا کالج، ہمارا ایک ایسی یونیورسٹی ہے، اسلام یونیورسٹی ہے، تو اس یونیورسٹی میں آنے کے بعد ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس اسلام کی یونیورسٹی کا مینیجر کون ہے۔ تو مینیجر کون ہے؟ اللہ ہے، ہمارا اور آپ کا پروردگار۔ اس اسکول یعنی اسلام جیسی یونیورسٹی کا مینیجر کے بعد اب آتے ہیں پرنسپل کون ہے؟
تو پرنسپل ہوئے ہمارے اور آپ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بعد پھر اس اسلام مذہب کی یونیورسٹی کے ٹیچرز کون ہوئے؟ ہمارے اور آپ کے ائمہ معصومین علیہ السلام۔ تو اب ہم جب ایک چھوٹے سے اسکول، چھوٹے سے کالج کے تمام قوانین پر عمل کر رہے تھے، تو اب ہمارے اوپر فرض ہے، اب ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس اسلام کی یونیورسٹی میں جب داخل ہوئے ہیں تو ہمیں اس اسلام کی یونیورسٹی میں اللہ، رسول اور آل رسول کے بتائے ہوئے جتنے بھی قانون ہیں ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اسی میں سے ایک، جیسے ہم نے آپ کو مثال دی کہ ایک داڑھی ہے، تو اگر رکھ لیں تو کوئی برائی نہیں ہے، یہی تو مرد کی پہچان ہے، اور آپ اسے ہی اگر مٹا دیں گے تو پھر مرد اور عورت کے درمیان جو پہچاننے کا ایک ظاہری طریقہ ہے، وہ سب سے بہتر طریقہ یہ داڑھی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں، اگر بال ہوتا، بال کو نہیں کہا گیا، اس لیے کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح بال رکھ رہی ہیں، عورتیں بھی مردوں کی طرح جینس ٹی شرٹ اور پینٹ شرٹ پہننے لگی، تو پھر کوئی ایسا ظاہراً، اور بہت سی عورتوں کی آواز بھی مردوں جیسی ہوتی ہے، تو پھر پہچاننا بہت مشکل ہے۔ لیکن ایک داڑھی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ عورت اور مرد میں شناخت کر سکتے ہیں۔ خیر، بات لمبی ہو گئی۔ تو کیا ہے، شیعوں کے نزدیک ماہ رمضان المبارک میں جو تاریخیں ہیں 21 اور 23، یہ شب قدر کی تاریخ میں شمار ہوتا ہے۔ جو باتیں ہم نے کہی اس پر خاص توجہ کا طالب ہوں، یعنی اس پر غور کیجئے گا جو بیچ میں آئی ہیں۔ شیخ کلینی نے حسان بن مہران سے روایت کی کہ انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے شب قدر کے بارے میں سوال کیا، تو امام نے فرمایا کہ 19ویں شب میں انسانوں سے متعلق ان کے مقدر لکھے جاتے ہیں، اور 21ویں تاریخ میں مقرر کیے جاتے ہیں، اور یعنی معین کیے جاتے ہیں ان کی تقدیر اور ان کے مسائل۔ یعنی 19ویں تاریخ میں امام نے کیا فرمایا؟ کس نے؟ امام صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے صحابی سے؟ فرمایا کہ 19ویں تاریخ میں اپنے انسانوں کے متعلق اللہ جو ہے وہ مسائل مقدر کرتا ہے نا، اور 21 تاریخ کو مقرر کرتا ہے، معین کرتا ہے، یعنی پہلے ان کی تقدیر میں لاتا ہے، پھر ان پر معین کر دیتا ہے، اور 23 تاریخ میں کیا ہے، اس پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی امضا کر دیتا ہے، دستخط کر دیتا ہے، سگنیچر کر دیتا ہے کہ بس یہ تمہارے لیے فائنل ہو گئے، تمہارے یہ اعمال ہیں اور یہ ہماری سگنیچر ہے۔ وسائل الشیعہ، اس کا حوالہ ہے وسائل الشیعہ، جلد نمبر 7، اور ابواب احکام شہر رمضان، یعنی شہر رمضان کے مہینے کے ابواب میں سے ایک باب ہے، باب نمبر 32 اور حدیث نمبر 1 اور 2، یہ حوالہ لکھ لیجئے گا۔ پھر شیخ صدوق نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے، شیخ صدوق نے اپنی کتاب الخصال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 102، اور پھر ایک کتاب التمہید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 108 اور 109 میں شیخ صدوق سے ملتا ہے کہ شیخ صدوق نے لکھا رحمت اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ ہمارے بزرگوں نے، اب ہمارے بزرگوں سے مراد یعنی ہمارے بزرگ یعنی عام لوگ نہیں، جوہلا نہیں، بلکہ پڑھے لکھے علماء، اور اس میں پھر آگے اور ائمہ بھی آ جائیں گے، تو یعنی انہوں نے 23 تاریخ کو شب قدر معین کیا ہے، کہ معین کیا ہے، تو یعنی شب قدر کی 23 تاریخ کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، تو لہٰذا یہ ہم نہیں کہہ رہے، شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ آپ نے ڈال دیجئے گا، یا اس طرح کی بات ہے کہ آپ نے معین کر دیا شب قدر کو کہ 23 تاریخ کو شب قدر کہیں گے، نہیں، لیکن شیخ صدوق جیسا عالم دین کوئی معمولی عالم دین نہیں، شیخ صدوق کی کتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، آپ خود جانتے ہیں، آپ واقف ہیں، تو لہٰذا شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں الخصال میں لکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے 23 ماہ رمضان المبارک کو شب قدر کی تاریخ مانا ہے۔ اب پھر یہ چیز ہو گئی، اب آتے ہیں کہ 3 سال کا وقفہ یہ کیسا گزرا ہے، یعنی یہ ایسا پیریڈ درمیانی کہ اس میں کیا ہوا ہے آخر، کہ پیغمبر اسلام ہجرت سے 13 سال پہلے 609 عیسوی میں 27 رجب کو نزول وحی کے بعد مبعوث برسالت ہوئے۔ کس تاریخ کو؟ 27 رجب کو نزول وحی کے بعد، 27 رجب کو نزول وحی کے بعد مبعوث برسالت ہوئے۔ کیا یہ اس سے پہلے
نبی نہیں تھے یا رسول نہیں تھے لیکن لوگوں کے سامنے کھل کر نہیں آئے تھے. ابھی ہم اس کی گفتگو آگے آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کیوں کھل کے نہیں آئے تھے. کیونکہ جب تک ہم نے بتایا کہ آپ لوگوں کے درمیان اگر آپ کو کوئی بات منوانی ہو تو جب تک اپنی امانت اور صداقت یعنی اپنے آپ کو نیک ثابت نہ کروا لیں تب تک آپ کوئی تبلیغ وغیرہ کرنا آپ کے لیے بہت سخت ہے. تو لہٰذا اللہ کا رسول بھی 40 سال تک اس نے اپنے آپ کو مبعوث برسالت کرنے کے لیے یعنی نبوت کا درجہ جو دیا گیا تو پہلے رسالت اور امانت کا اور صداقت کا کلمہ پڑھوایا ہے کہ کافرین بھی ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوانے لگے. اتنا بھروسہ تھا. اس کے بعد پھر یہ مرحلہ پیش آیا. تو 27 رجب کو نزول وحی کے بعد مبعوث برسالت ہوئے لیکن ایک آسمانی کتاب کے عنوان سے نزول قرآن کا آغاز 3 سال کے بعد ہوا. اس وقفے کو فترت کہا جاتا ہے, فترت وحی کہا جاتا ہے. اس درمیان تبلیغ پیغمبر خفیہ رہی یعنی بہت خاموشی سے, کیونکہ علنی تبلیغ نہیں کرتے تھے کیونکہ ابھی تک لوگوں پر یہ آشکار نہیں تھا, یہ واضح نہیں تھا کہ یہ کون ہے. پہلے لوگوں کے درمیان امانت اور صداقت کا کلمہ پڑھوا رہے تھے اور اس کے بعد پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. اور کیا وحی نازل ہوئی؟ اس درمیان تبلیغ پیغمبر خفیہ رہی یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ, سورہ ہجر کی آیت نمبر 94 یعنی 94 آیت نمبر کیا کہ وہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے یعنی تمہیں جو پیغام الہی دیے گئے ان کو اب کھل کر بیان کر دو بلا کسی خطر کے. واللہ, اب ہم یہ ایک دوسری آیت کا ٹکڑا جوڑتے ہیں کہ واللہ یعصمک من الناس, کہ لوگوں سے ڈرو نہیں, اللہ تمہیں لوگوں سے اپنی امان میں رکھے گا. تو کیا رسول کو پڑھنا نہیں آتا تھا جو ایسا کہا گیا؟ یا امی کا لفظ جس کے متعلق کل بحث ہوئی تھی کہ امی, تو امی کے ہم نے جو معنی تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے کہ امی, پہلی بات تو یہ ماں سے لیا گیا ہے اور القرا زمینوں کی ماں کسے کہا گیا ہے؟ مکے کو کہا گیا ہے. تو لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت کی بنا پر اسے اس سرزمین کو تو القرا کہا گیا اور رسول کیونکہ وہاں پر پیدا ہوئے. اب جو شخص فیض آباد کا ہے اسے فیض آبادی کہا جائے گا, اور جو لوگ اگر ملکی پیمانے پر دیکھا جائے, کنٹری کے اعتبار سے دیکھا جائے, تو جو انڈین ہے اسے انڈین کہا جائے گا, جو پاکستانی ہے اسے پاکستانی کہا جائے گا, جو افغانستانی ہے اسے افغانستانی کہا جائے گا, جو ایرانی ہے وہ اسے ایرانی, اور جو عراقی ہے اسے عراقی کہا جائے گا. تو اور اسی طرح سے فیض آبادی, لکھنوی, جون پوری, اعظم گڑھی ہے نا, یا اعظم گڑھی نہیں بلکہ اعظمی کہا جائے گا, تو اعظمی, اور اسی طرح سے سہارنپوری, دہلوی, یعنی جو المختصر جہاں جہاں کا رہنے والا ہے, بجنوری, سمجھ رہے ہیں, معروفی اور مبارک پوری, یا اس طرح کے جتنے بھی بہرحال آپ کے علاقے میں, آپ کے اطراف میں جو گاؤں آتے رہے قریے, تو جو جہاں سے ہے اس کو وہیں کے نام سے یاد کیا جائے گا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت مکہ تھی, لہٰذا اس وجہ سے انہیں اس سرزمین کو القرا کہا جاتا تھا. بہت اچھا جواب ہے کہ اس سرزمین کو القرا, زمین کی ماں کہا جاتا تھا, لہٰذا القرا پر پیدا ہونے والے رسول کو امی کہہ دیا گیا. اب اس امی سے مراد عقل کا پھیر ہے کہ کوئی انہیں نعوذ باللہ جاہل سمجھے, تو کوئی انہیں القرا یعنی اس زمین سے منسوب کر کے جائے نسبتی جو ہے وہاں پر لگا دے کہ ہاں نسبت ہے رسول کی وہاں سے, اس لیے انہیں امی کہا جاتا ہے. تو امی اس لیے نہیں کہا گیا کہ رسول نعوذ باللہ جاہل. لیکن اب دوسرا طریقہ اگر آپ کہ ہاں انہوں نے یہاں پر پڑھا لکھا نہیں, تو پھر ہم نے جیسا کہ پہلی تاریخ میں غالباً بتایا تھا کہ رسول کس سے پڑھیں لکھیں گے؟ آپ سے پڑھے لکھیں گے, یا اس زمانے کے دور جاہلیت کے جو عرب تھے, جو بدو تھے, ان سے پڑھتے. کس سے پڑھتے؟ آخر کس سے پڑھتے؟ اگر کسی سے بھی رسول پڑھ لیتے, کسی سے بھی رسول پڑھ لیتے, وہ رسول سے افضل ہو جاتا. ہمارا جو ٹیچر ہے, ہمارا جو استاد ہے, ہمارا جو عالم ہے, جو ہمیں درس دے رہا ہے, وہ ہم سے افضل ہے, اس لیے ہم کو درس دے رہا ہے. یعنی اس کا مطلب کہ وہ درس ہمیں نہیں آتا ہے, اس لیے وہ ہمیں درس دے رہا ہے. کوئی بھی ٹیچر, کوئی بھی, چاہے ہماری ہم عمر کیوں نہ ہو, ہمارے ہم سن کیوں نہ ہو, اگر وہ ہمیں علم دے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کا علم ہم سے زیادہ ہے. تو اگر رسول جو آخری رسول ہیں, جس کے لیے ارشاد ہوا کہ یہ رحمت للعالمین ہیں, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور پھر یہ تلاوت قرآن کرتا ہے, ہمارے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, تو
یہ رسول مثلا دوسروں سے سیکھ کر، یعنی بالکل ایسی ہی کہ دوسروں کے اشعار لکھ کر، ہاں دوسرے آپ کو اشعار دیں، جیسے بہت سے شعرا اشعار پڑھتے ہیں تو دوسرے کے اشعار لے کر اور اسے اپنے نام سے پڑھ دینا، تو یہ تو خیانت ہو جائے گی پھر۔ اور پھر آپ اپنی مثلا میں فرزان ہوں، میں نے عرفان کا کلام لیا، مثلا کسی عرفان ایک جیسے بہت مشہور و معروف ہندوستان کے ایک شاعر ہیں اور طالب علم بھی ہیں، عرفان عالم پوری صاحب، مثلا ان کا میں نے کلام لیا، ہمارے برادر عزیز ہیں، ہم نے ان کا کلام لیا اور ہم نے اپنے نام سے پڑھ لیا، فرزان کے نام سے پڑھ لیا، تو بظاہر یہ خیانت ہو گئی، کیونکہ محنت اس بندے نے کی اور نام ہم نے اپنا لگایا۔ تو اگر رسول بھی نعوذ باللہ من ذالک اگر اس طرح سے کرے تو پھر رسول میں اور عام انسان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو رسول دوسرے سے پڑھ کر آپ کو تعلیم دیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول رسول ہیں، یہ اللہ کے یہاں سے جب عام رسول جو ما سبق میں جو گزشتہ انبیاء گزر چکے ہیں، جب وہ اللہ کے یہاں سے دین لے کر آئے اور علم لے کر آئے، انہوں نے کسی سے اس دنیا میں علم نہیں حاصل کیا، تو آخری نبی کے متعلق آپ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ تو خیر یہ باتیں تھیں، اور تو کیا ہوا کہ پھر ارشاد ہوا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ اے رسول اب کھل کر اعلان کر دو، اب کھل کر جو ہے لوگوں کے سامنے تبلیغ کرو۔ اور پھر یہ سلسلہ کہتے ہیں کہ سورہ اقرا کے بعد، سورہ خلق کے بعد، یعنی سورہ علق کے بعد، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ سورہ علق ہے۔ اس سورہ علق کے بعد یعنی اس آیت کے بعد نازل ہونے کے بعد 3 سال تک نزول قرآن کا سلسلہ رہا، 3 سال تک لگاتار اسی طرح سے قرآن نازل ہوتا رہا، اور اس مدت کو فترت وحی کہا جاتا ہے، یعنی رک رک کر سستی کے ساتھ آہستہ آہستہ نازل ہوا، لہٰذا فترت وحی، فترت یعنی آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ تدریجی طور پر، اس کے بعد دوبارہ تدریجی طور پر دوبارہ قرآن کا نزول ہوا، یعنی سوروں کی شکل میں۔ تو یہ قرآن کتنے عرصے میں نازل ہوا، یہ انشاءاللہ ہم اس کی گفتگو کو کل ہم مکمل کریں گے۔ آج آپ بھی ہو سکتا ہے تھک گئے ہوں، کیونکہ درس نیٹ ورکنگ پرابلم کی وجہ سے تھوڑا سلو اور دیری سے چالو ہوا ہے، شروع ہوا ہے، لہٰذا ہم بہت بہت اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ پھر ہم نے جیسا کہ روزہ اول کہا تھا کہ یہ ماہ مبارک ہے اور روزہ نام ہی ہے صبر کا، تو لہٰذا صبر سے کام لیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور جو جتنا زیادہ صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین اصبر صبرا جمیلا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ زیادہ سے زیادہ صبر کریں۔ آئیں ہم سب مل کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ان تمام لوگ کے جو بیمار ہیں اس ماہ مبارک کے صدقے میں پروردگار ان کی تمام بیماریوں سے نجات مرحمت فرما اور انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما۔ بہت سے لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے کہ آپ دعا کرا دیا کریں، اور آپ لوگ جو حضرات بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو سامعین، جو ناظرین، ان تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ سب آمین کہیں۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، جو حضرات بھی پریشان حال ہیں اور اس کورونا وائرس کے درمیان جو حالات گزر رہے ہیں، جو رزق و روزی میں لوگوں کے مسئلہ پیش آ گیا، پروردگار ان تمام لوگوں کے مسئلے کو حل فرما۔ جو حضرات غریب ہیں ان کی غریبی کو اس ماہ مبارک کے صدقے میں دور فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جن بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، پروردگار ان بچیوں کے والدین جو پریشان ہیں، ان بچیوں کے شادی کے وسائل فراہم فرما۔ پروردگار جو حضرات بھی اس درس میں شرکت فرما رہے ہیں ان کی تمام دلی نیک حاجات کو پوری فرما۔ آئیں ہم سب مل کر اپنے امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعًا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ ہر 7 درس کے بعد آپ کا ایگزام رکھا جائے گا، یعنی اس مہینے میں انشاءاللہ آپ کو 4 ایگزام دینے پڑیں گے، اور جو مختصر سے ایگزام کے بعد آپ کا ٹوٹل پرسنٹیج کے اعتبار سے آخر میں یہ کاؤنٹ کیا جائے گا، اور اسی کے اعتبار سے آپ کو درجہ اور منصب دیا جائے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو درس گزر چکے ہیں اور جو ابھی آنے والے ہیں، ان تمام درس کو آپ نوٹس کی شکل میں انتخاب کریں، لکھیں گے قید العلم بالکتابہ، یا ہمارے ہاتھ میں ہے یہ قلم تو بالقلم، یعنی قلم سے اپنے علم کو قید کریں۔ تو انشاءاللہ آپ ضرور لکھیے گا جتنے بھی درس گزر چکے ہیں اور جو ابھی 3 دن اور آگے آنے والے ہیں، تو لہٰذا 7 ماہ مبارک 7 رمضان کو انشاءاللہ آپ کا ایگزام ہوگا، رات میں 8:30 بجے انشاءاللہ ویڈیو پریمیئر کر دی جائے گی، تو لہٰذا آپ اس پر خاص توجہ دیں گے۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں۔